آل مصطفیٰ اور علی پاشا صاحب قبلہ، اور ان کے برادر اصغر جناب شبر پاشا صاحب قبلہ، اور خانوادہ موسوی کے تمام ذمہ دار افراد اور خانقاہ عاشم پیر کے سے تعلق رکھنے والے بیجاپور کے سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ، اور میرے برادر اصغر مجاہد اسلام حضرت سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ، اور دکن کے مشہور و معروف علماء اہل سنت اور خطیب دکن سے وابستہ محبت رکھنے والے ان کے پیارے پیارے اچھے اچھے مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر میں نے تکلف سے کام لیا ہے، وقت بچانا چاہتا ہوں، اس لیے وقت کم ہے اور کہنا مجھے بہت کچھ ہے، تو کچھ چیزیں میں کٹ کروں گا۔ تو جلدی جلدی ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے مجھے۔ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جانشین خطیب دکن کے صاحبزادے، جنہیں خطیب دکن نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دن خطیب اعظم ہوگا، تو انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں یہی ہے کہ وہ ہوگا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا تو وہاں سے میرا موڈ بن گیا کہ مجھے تو یہ آج اس انداز میں بھی خراج محبت پیش کرنی ہے کہ جب آپ اس مقام پر تشریف لائے دائمی آرام کرنے کے لیے، تو نائر حیدری کی صداؤں کے ساتھ آئے، تو میں اسی کے ساتھ چند اشعار منظوم خراج عقیدت بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں پیش کروں گا، تاکہ وہ وقت پھر سے یاد آئے، اور خود مجھے بہت پسند ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے جس کے پہلو میں ہے شاہ ہمارے نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے
میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے بیٹوں سے رسم شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدریہ علی یا علی، نعرہ حیدریہ علی یا علی۔ یہاں بالکل مت ڈریے، یہاں کوئی آپ پر فتویٰ نہیں لگا پائے گا، اس لیے کہ یہ دربار حضرت قاسم پاشا کا ہے۔ یہاں مت ڈرو، ہاتھ اٹھا کر کہو نعرہ حیدریہ علی یا علی۔ سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، ان کے نانا بھی ہے، ان کے دادا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، نجمی
باقی محفوظ کر لیں، جب جانشین کی باری آئے تب کچھ میں بھی بول لوں۔ کیا کہوں، کیسے کہوں، کہاں سے کہوں؟ جب کوئی کسی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے نا، تو سلیکشن مشکل ہو جاتا ہے، کہاں سے شروع کریں۔ واقعات بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، پر کہنا بھی ہے، کہاں سے شروع کریں؟ بس ایک جملہ جو بہت مضبوط ہو سکتا ہے اگر آپ محسوس کریں، یہ خطیب دکن کی وہ ذات ہے جس نے اپنے دوران حیات، ظاہری حیات، سارے کارناموں پر روشنی پڑ چکی ہے۔ رد وہابیت، خطیب دکن آگے نظر آ گیا۔ خارجیت اور ناصبیت، خطیب نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز جس پر میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں، فوکس نہیں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ شمال اور دکن الگ الگ شمار کی جاتے ہیں، بھئی ہے تو دکن کی، تو شمال میں کیا ہو رہا ہے دکن والوں کو پتہ نہیں، جنوب میں کیا ہو رہا ہے اور جنوب میں کیا ہو رہا ہے شمال میں، الگ دنیا۔ تو اس الگ الگ دنیا کو ایک کرنے والی ذات کا نام ہے سید کاظم۔ ایک میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کیا بتاؤں۔ برسوں کی بنی ہوئی کھائی اور ایک بہت مختصر سی مدت میں ایک کر، اب اور کیا کہوں؟ جدا کرنے والے سینکڑوں ہیں، ملانے والے کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھ، یہ تو مشکل ہے۔ رلاتے تو سب ہیں، ہنساتا کون ہے؟ دل جوئی کون کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی ملاقات جب میں نے دیکھا نہیں تھا، سنا بہت تھا، لیکن اتفاق تک ملاقات نہیں، وہی کہتے ہیں شاید کہ جنوب اور شمال۔ ایک پروگرام ہوا تھا جہاں پہ قریب 10 سال یا اس سے زائد وقت تک ایک ہی اسٹیج پر 1 سے لے کر 12 محرم تک حضرت خطاب فرمایا کرتے تھے بامبے میں، غالباً نل بازار، شاید وہ اس علاقے کا نام ہے، اللہ ٹھیک، غالباً 10-12 سال کنٹینیو 1 سے لے کر 12۔ اتفاق کی طبیعت علیم، آپ نے فرمایا کہ بھئی بہتر نہیں ہے طبیعت تو کسی خطیب کو ڈھونڈ لو۔ اتفاق ہے کہ کچھ لوگ میرے ٹچ میں آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دے دی، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت قاظم پاشا صاحب قبلہ کا یہ اسٹیج ہے اور آپ کو ہم مدعو کرتے ہیں۔ جب ان کا نام سنا تو انکار کر ہی نہیں سکا کہ میرے بڑے کا اسٹیج ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں کیسے چلا جائے؟ اس پہ سب سے زیادہ حق تو میرا ہی ہے، میں تو گھر والا ہوں، کوئی باہر والا تھوڑی نا، ہم گھر والے۔
ہم بھی ہموی ہیں، وہ بھی ہموی ہیں، یہ بھی رزاقی ہیں، ہم بھی رزاقی ہیں، یہ بھی اولاد غوث اعظم ہے، ہم بھی اولاد۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں، اب ہمارے یہاں اگر شمال کے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوتے نا تو جتنے واقعات آپ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے خانواد اشرفیہ میں بھی سن رکھا ہے، وہاں بھی بزرگوں کے ساتھ یہ واقعات ہیں۔ تو چونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، میں ان کے کنفیوژن کو دور کر دوں۔ جب بات ایک گھر کی ہے تو ایک ہی تو ہوگی بھائی، الگ الگ کیوں ہوگی؟ رہے نا الگ الگ، لیکن بات تو ایک ہی کی ہے، غوث پاک کی بات، غوث پاک کی ہے، اولادوں کو پہنچانا ہے، جہاں ہے وہیں پہنچا رہی ہے، بات ایک کی ہے، اس لیے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، مقام کا فرق ضرور ہے، زمین کے ٹکڑوں کا فرق ضرور ہے، بات ایک ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے ارادے رہے اصغر نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میں نے سوچا کہ میں اسی میں ایک پوائنٹ انہوں نے شاید میرے لیے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ وقت کم ہے تو بھائی بھی کام چلا لے گا، اور ہوتا ہے بھائی بھائی سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ سب ایک دوسرے کو۔ ابھی دیکھو نا، سپورٹ میں کھڑا کر دیا، خود بیٹھ گیا اور مجھے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال میں جب وہاں پہنچا، پہلے دن تقریر ہوئی، شام کو جب قیام گاہ پہ پہنچا جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ لوگ آئے کہ حضرت کا فون آیا تھا اور پوچھ رہے تھے کہ شہزادے نے تقریر کیسی کی۔ تو میں کیا بتایا آپ نے؟ کہا حضرت ہم لوگ مطمئن ہیں تقریر کی۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر جب میں گیا چائے پینے کے لیے، پھر وہی سوال کی وہاں سے پوچھا گیا۔ ٹھیک ہے جو آپ نے، میں تو بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو جو بھی لگے آپ بتا دیجیے، میرے بڑے ہیں۔ تیسرا دن آیا، پھر جب چائے پینے کے لیے بیٹھے تقریر کے بعد، سوال پھر وہی کہ پھر فون آیا تھا۔ اب چونکہ میری ملاقات نہیں تو میں بھی پریشان ہوا کہ حضرت اتنا پریشان کیوں ہوئے، وجہ کیا ہوگی؟ تو ملاقات نہیں تھی، اور غالباً چوتھا یا پانچواں روز گزرا کہ آپ تشریف لے آئے وہاں پر بامبے۔ اور جب میں تقریر کر کے اسٹیج سے اترا اور چائے پینے کے لیے روز جاتا تھا ان قیام گاہ جو ان لوگوں نے وہاں بنائی تھی، تو جیسے ہی اسٹیج سے اترا کہا حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ملاقات کریں گے، اور آپ آج چائے انہی کے ساتھ پئیں گے۔ میں کہا تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں جا کے۔ تو اس وقت تک یہ لوگ صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائے تھے میرے بارے میں، وہ اتنا بتا رہے تھے کہ چوچا شریف کے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس گھر سے ہوں، یہ نہیں بتا پائے وہ آرگنائزرز۔ تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا، سلام کیا، دستبوسی کیا، اور پھر ان کا کہ جناب آپ کی تعریف، یہ تو پتا ہے کہ آپ کی چوچا سے ہیں، پر کس گھر سے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کس گھر سے ہیں؟ تو مجھ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی، چوک ہو گئی تھی، کچھ نام میں نے لے لیے ان کے سامنے کہ آپ انہیں جانتے ہیں، انہیں جانتے ہیں، کہ ہاں میں جانتا ہوں، پر آپ کس گھر کے ہیں؟ ہم جانتا تو ہوں میں، جن کا نام لے رہے ہیں میں جانتا ہوں، پر یہ بتائیے آپ کس گھر کے ہیں؟ تو میں سمجھ گیا کہ اب مجھے ریالٹی بتانی پڑے گی، یہاں کام نہیں چلے گا، کٹ مار کے نہیں نکل پاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں سید محمد مختار اشرف الجیلانی، جنہیں سرکار کلاں کے نام سے پورے ہندوستان میں جانا جاتا ہے، میں ان کا پوتا ہوں۔ آپ ان کے پوتے ہیں؟ جی۔ تو کن صاحبزادے کے بیٹے ہیں؟ میں کہا حضرت سید اظہار اشرف الجیلانی، جنہیں شیخ اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ کون سے بیٹے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں مجلہ بیٹا ہوں۔ پھر کھڑے ہو جائیے۔ اب اتنا باروب چہرہ، باروب انداز، یا اللہ آج غلطی کون سی ہو گئی؟ جو انداز ان کے سوال کا اور وہ جو روب والا،
تو ویسے بھی گھبرا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا اور ایسی کیا غلطی کر گیا. تو میں سوچ رہا تھا شاید بولنے کے دوران میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہے جس کی گرفت ہو گئی ہے. اب میں اس زمانے میں نیا تھا, نیا مقرر ویسے ہی پریشان میں رہتا ہے. 4 لوگ ہیں سامنے ہنس دیں تو نیا مقرر ویسے اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب سامنے جب اتنا مشہور و معروف اور باروف شخصیت موجود ہو, جس کے علم کا اور جس کے شہرت کا ڈنکا ہر طرف بج رہا ہو, اور ایسا بھی نہیں کہ میں جانتا نہیں, تو بہت زیادہ روب تاریخ کو ہم نے کہا یا اللہ خیر کا کھڑے ہو جائیے. قریب آئیے, قریب یا سینے سے فرمایا کہاں آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے, کہاں ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے. ارے انہیں کی بات کریے جنہیں میں جانتا ہوں اور جن کی نسبت کی بنیاد پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ان کی بات کریے. اور اس طرح سے پھر سینے سے لگایا, خوب محبت دی اور دعائیں دیا. اور پھر انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ مجھے بہت طاقت دیا, جس میں 12 دن جو میرے گزرے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ. اسٹیج ان کا تھا, لوگ ان کے تھے, میں شمال سے تعلق رکھنے والا ایک خانقاہ سے, جو آج کل ہے جو ماحول بنا ہوا ہے, اس ماحول کا ایک رتی برابر اثر میں نے کہیں بھی خطیب دکن کے اندر نہیں دیکھا. جو خانقاہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے محبت محبت محبت, وہی چیز مجھے آپ میں نظر آئی. اب آپ کو کیا کرنا, کیا کہا گیا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ عالمگیر میاں صاحب نے کہا نا کہ اجرت, اس کو بہت اچھے انداز میں آپ کو ایکسپلین کیا, ٹیکس. تو ٹھیک ہے, تمام تک عبادتیں یہ بھی ہماری دولت ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس دولت کو بھی ہمیں وائٹ کرنا ہوگا, اور اس وائٹ کے لیے اجرت ادا کرنی ہوگی. اجرت کے طور پر کیا ہے؟ نبی کی آل سے محبت ہے نا. پر قرآن کی آیت جو ہے اس میں مودت ہے. اگر اس مودت کا ترجمہ محبت کیا جائے تو اب محبت کو سمجھنا پڑے گا, محبت ہے کیا. تو محبت ایک دوست سے بھی کرتا ہے, محبت بھائی بھائی سے کرتا ہے, شوہر بیوی سے کرتا ہے, یہ سب محبت ہے. ایک پڑوسی سے محبت کرتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست تھے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھی چلتے تھے, اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے. جب اس دوستوں سے پوچھا جائے کہ یار ایک دوسرے کے بغیر تمہیں قرار نہیں تھا, اتنی محبت تمہارے درمیان تھی, پھر آخر جدائی کیوں؟ تو پھر دوست کہتا ہے کہ میرے دوست نے ایسی بات کہہ دی, ایسا انداز اختیار کیا کہ مجھے بہت برا لگا, اتنا برا لگا کہ اب میں پھر اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. جواب کیا آیا؟ مجھے بہت برا لگا. شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی اگر کلیم کرے شوہر پر کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا, مجھے بہت برا لگا. اگر بیوی سے شوہر اختلاف کر رہا تو شوہر کہے گا میری بیوی نے ایسا کہہ دیا, وہ مجھے بہت برا لگا. جواب کامن ہے, مجھے بہت برا لگا. پڑوسی بڑی محبت کے ساتھ رہے, لیکن اچانک جدا ہو گئے. جب سوال کیا جائے تو جواب کیا ملے گا؟ میرے پڑوسی نے مجھے ایسا کچھ کہہ دیا جو مجھے بہت برا لگا. جواب یہی کامن آ رہا, مجھے بہت برا لگا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ محبت اس کو کہتے ہیں جہاں پر اپنے وجود کا خیال باقی ہو. محبت وجود کے خیال کو باقی رکھتی ہے, اور جب وجود کا خیال ختم ہو جائے تو وہ عشق ہے. جب خیال وجود کا ختم ہو جائے تو عشق. اور عشق کس سے کرنا ہے؟
عشق کس سے کرنا ہے؟ نبی سے. عشق کس سے کرنا ہے؟ نبی سے. جب بات نبی کی آئے تو کچھ بھی نہیں، نہ میری اولاد، نہ میں خود، میری جان، میرا نفس، کوئی حقیقت اس کی نہیں جب بات نبی کی آئی. اور نبی سے عشق کرنے والے ان کے صحابہ نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی اہل بیت نے ایک بار نہیں بار بار اس کا ثبوت دیا ہے کہ اے میرے آقا، ہم آپ سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں. کہ محبت میں ذات کا خیال باقی رہتا ہے. تو اگر صحابہ کو نبی سے فقط محبت ہوتی تو حد کے میدان میں دیوار نہیں بنتے. اپنے وجود کا خیال ہوتا نا تو دشمنوں کے سامنے سینہ لے کر کھڑے نہیں ہو جاتے. اگر حضرت بلال کو صرف فقط محبت ہوتی تو تبتی بھی ریت پر نہیں ہوتے، نیزوں کا زخم نہیں سہتے. کیونکہ انہیں تو موقع دیا جا رہا ہے، مت پکارو، مت نام لو، مت کہو. مت کہتے، دل کا حال وہ کیا جانے کفارہ نے مت کہا. لیکن یہ بھی گوارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت نہیں کر رہے، عشق ہے. اور عشق اسے کہتے ہیں جہاں وجود کا خیال ختم ہو جائے. اور ہمارے آپسی جتنی بھی ریلیشن ہیں سب محبت پر کھڑے ہیں. بنیاد اس کی کیا ہے؟ محبت. ایک ماں اپنے بیٹے سے عشق نہیں کرتی، محبت کرتی. ایک باپ اپنے بیٹے سے عشق نہیں کرتا، محبت کرتا ہے. مثال دے دوں، گھر میں آگ لگ جائے اور غلطی سے بچہ رہ جائے تو اماں ابا دونوں باہر کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں، ارے بھائی کوئی ہے جو میرے بچے کو بچا لے، آگ میں جل جائے گا. باہر کھڑے ہو کہہ رہے ہیں بچے کو بچا لے. آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی ہے کوئی بچا لے، خود نہیں جا رہے. ہمیں نقصان پہنچ. اب قرآن تو مودت کی بات کر رہا ہے تو یہ کچھ اور ہے. فقط محبت کہہ کے کام نہیں چلے گا. تو مودت کیا ہے؟ جو قریب جاتا ہے، ٹرانسلیشن وہ کیا ہے؟ انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت. کوئی شرط نہیں لگا سکتے، کوئی شرط نہیں لگا سکتے. اور آج خارجیت اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیکھیے صاحب، میں تو سیدوں کا احترام کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. یہ سید، یہ سید، یہ سید، یہ سید، یہ سید، یہ سید، ان سے بہت محبت کرتا ہوں. اور پھر ان سے پھر اتنے سے تو کرتا ہوں، اتنے سے کر لو گے تمہارا جرم ختم ہو جائے گا کیا؟ مجرم تب بھی ہو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے انکنڈیشنل. سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم ایک ہی کام کرو گے، محبت محبت محبت. کنڈیشن نہیں لگا سکتے. یار یہ والے سید تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اور وہ والے سید پیار سے گلے لگاتے ہیں، تو یہ والے اچھے ہیں، یہ والے. یہ شرط لگانے کے لیے کس نے کہا؟ اس آیت کریمہ میں کہا شرط لگایا ہے؟ مودت کی بات نہیں ہے. تو مودت کا مطلب غیر مشروط محبت. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی جان لو، بنا پریکٹس کے کامیابی نہیں. اس لیے جب اسلام کا طریقہ ہے نا 5 سال سے شروع کرو، 7 سال پہ تھوڑا ڈانٹنا شروع کرو، سختی کرو تاکہ نماز کا عادی ہو جائے، پریکٹس میں آ جائے. مسجد میں لے جاؤ تو مسجد میں آنے جانے کی پریکٹس، بڑا ہی کمپلیٹ مذہب ہے. اور اس میں دیکھیں گے خانقاہوں میں کیا ہے؟ پریکٹس کرائی جاتی ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ پریکٹس کے ذریعے. ایک بار نہیں، میں آج سے تزکیہ نفس کرتا ہوں، ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، پر پیر آپ کا اپنا کام کر رہا ہے.
تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو قصور تمہارا ہے نا، اس کا تھوڑی نا. لیکن اگر انکنڈیشنل لو کرو گے نا تو زبان سے بولو گے نہیں، ٹھیک ہے نا، بچ جاؤ. بخراتیوں سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. خاموشی ہزار بلا ٹال دیتی. آپ اپنے پیر کے پاس پہنچے، آپ کھڑے ہیں، اس نے بیٹھنے کو نہیں کہا. 4 لوگ اور آئے، ان کو کہا تم بیٹھ جاؤ، اور آپ کھڑے ہیں، آپ سے نہیں کہا. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹھ جاؤں. کہہ رہا ہے نا، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹھ جاؤں. ادب کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کھڑے رہو، بھی پیر کا حکم نہیں. لڑائی تو چل رہی ہے نا. پیر کو پتا ہے، لڑنے دو تھوڑی دیر اس کو اپنے نفس سے، پریکٹس میں آنے دو. تزکیہ نفس ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، ہم کر رہے ہیں. آج کل تو لوگوں نے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہی نہیں ہے وہ تقوی کی بات کر رہے ہیں. تقوی کوئی ڈائلاگ ہے یا تقوی کا تعلق زبان سے؟ میں امیروں سے نہیں ملتا، میں تو صرف غریبوں سے ملتا ہوں، جھوپڑیوں میں جاتا ہوں. تو امیروں نے جرم کیا کر دیا؟ ان سے نہیں ملتا. یہ کون سا تقوی ہے؟ کون سا تقوی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں جس کا غلام ہوں، جس کی غلامی کا پٹا میری گردن میں ہو، تو اپنے وقت کا سلطان تھا، شہنشاہ وقت تھا، ولایت تو وہاں جاتی ہی نہیں. اگر یہ عمارت جرم ہوتا تو غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پر ولایت دستک دیتی ہی نہیں. حضرت خضر ان کی بارگاہ میں بار بار حاضر نہ ہوتے، اے فرزند اشرف ابھی انتظار کرو، ابھی حکومت کرو، ابھی وقت نہیں آیا. یہ کون سا تقوی ہے؟ میں نہیں ملتا. یہ تقوی نہیں ہے، اس کو زبان سے نہیں. پریکٹس تو نبی سے یوں کہہ کر عشق بھی نہیں ہوگا. ہم نبی سے عشق کرتے نہیں ہوگا. ابھی سبھی لوگ فاروق اعظم ہونے کا دعویٰ کرو گے کیا؟ یہ فاروق اعظم ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں بات آ رہی کہ یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے. نبی نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں. فوراً فاروق اعظم نے کہہ دیا اسی لمحے، اسی وقت سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. ایمان مکمل ہو گیا. وہ فاروق اعظم کے بھائی. آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. پریکٹس انہوں نے بھی کی ہے. اور پریکٹس کیا ہے؟ صحبت. نبی کی صحبت اختیار کی، اور وہ صحبت کا اثر ظاہر ہونے لگا، اسی لیے مضبوط صحابی بن گئے. تو جس نے جتنا زیادہ نبی کی صحبت اختیار کی اور اس صحبت کا اثر اس ذات سے جتنا زیادہ ظاہر ہوا، وہ تو نہ ہی بلند مرتبے کا صحابی ہوا. پریکٹس مضبوط ہو گئی. وہ خالی زبانی نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. تو عشق تو نبی سے کرنا ہے. محبت سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. دنیا میں ہم آتے ہیں تو ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، چچا چچی، یہ تمام رشتے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا، سب محبت کے رشتے ہیں. پھر ہم دوست بناتے ہیں، پڑوسی بنتے ہیں. یہ سارے رشتے انہی کے درمیان ہماری پرورش ہوتی ہے اور ہم پروان چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ محبت کیا ہے؟ یہاں ذات کا خیال باقی ہے، اور اس ذات کا خیال کو کسی جہاں ختم کرنا. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، یہ سرنڈر نہیں ہوگا، عشق ہوگا ہی نہیں. تو محبت اور عشق کے درمیان ایک منزل ہے. محبت اور عشق کے درمیان ایک منزل، اس منزل کا نام ہے مودت. اسی منزل کا نام ہے مودت. جب تک تم غیر مشروط محبت نبی کے گھر والوں سے نہیں کرو گے، عشق کی منزل تک پہنچو گے ہی نہیں. اور جب وہاں پہنچے نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہوا. جب مکمل نہیں تو پھر رزلٹ کیا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے. اور جو اس اسٹیج سے نکل جائے، دیکھو نا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے،
ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس پریکٹس میں آئے۔ آپ دیکھیے، فقط بابا نہیں ہے، باپ سے، بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شبر پاشا جب خطاب فرما رہے تھے تو یہ بتاؤ، باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی تھی؟ بولو، باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں، انکنڈیشنل بات ہو رہی ہے، انکنڈیشنل محبت کی بات ہو رہی ہے، اعتراف بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں جہاں غلطی اور چوک ہوئی وہ بھی موجود ہے۔ اسی سرنڈر کر دینے کا نام ہے محبت، ساتھ کے ساتھ کرتے۔ تو ایک مرید کے لیے پیر کے سامنے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دینا ہے، اور پوری امت کو ایک وقت وداؤٹ اینی کنڈیشن اہل بیت کے سامنے سرنڈر کر دینا، نو کوسچن۔ جب بات ان کی آئے گی، نو کوسچن۔ یہ جو دائیں بائیں کا راستہ نکالتے ہیں، آپ لوگ تو اب سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، حرام کو حلال قرار دینا ہے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، یہ سب تو اب سوشل میڈیا پہ آ گیا نا۔ ایسی والی گنتی کر لو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو دین سمجھائیں گے؟ نہیں، خود ان کے پاس نہیں ہے پیور، ان کے پاس خود ہی پیور نہیں ہے، کیونکہ یہ پریکٹس سے بہت دور ہے، بکش ہے، بکش ہے۔ دے آر ناٹ سائنٹسٹ، انہوں نے پڑھ لیا ہے پر پڑھے ہوئے کو جانا نہیں۔ اسی لیے جیسے کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ، اس نے پڑھ لیا H2O، جو نہیں پڑھا ہے سائنٹسٹ، جو بچہ نہیں جانتا سائنس، وہ کیا جانے اس کے سامنے H2O کہو کہ نہیں یہ کیا ہے، منہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن ایک بچہ جس نے BSc کیا ہوا ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے سائنس سے، اس کے سامنے کہا جائے H2O، سامنے والا بغل میں، یار یہ کیا بول رہے ہیں، بیوقوف آدمی تم نہیں، یار H2O پانی کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، پڑھ لیا اس نے، جانتا ہے ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1 مالیکیول، یہ دونوں تینوں جو مل جائیں گے دونوں تو پانی بن جائے گا۔ اس BSc اسٹوڈنٹ سے پانی بنوا لو، بنا لے گا؟ نہیں بنائے گا نا؟ H2O کو ملا کر پانی بنا لے گا؟ بتائے گا ضرور۔ تو مولوی H2O بتاتا ہے، مولوی H2O بتا، اور خطیب کاکر H2O بناتے ہیں۔ ابھی جب دیکھا یار، ہم نے ایک لگ بھگ 1 صدی سے ہم کوشش کر رہے تھے ان خانقاہوں کے آب و تاب اور ان کے کر و فر اور ان سے جو عوام کو محبت ہے انکنڈیشنل، رات و دن محنت کر کر کے مدرسہ کھول کھول کے ہم نے مخالفت میں بھی ان کے مدرسے کھولے، مخالف بن کے آئے تو بھی اثر نہ ہوا، چند ہی ہاتھ آئے، موافق بن کے آئے اور مدرسے کھولے تب بھی عوام پر زیادہ اثر نہیں، چندی ہمارے حصے میں آئے، زیادہ انہی کے پاس، زیادہ انہی کے پاس۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ آخر چکر کیا ہے؟ شکست تسلیم کر لی، یار اس سے کام نہیں بنے گا تو کہنے ایسا کرو، انہی کا روپ رنگ بنا لو، انہی کا روپ رنگ بنا لو۔ وہ بھی کہنے لگے یہ ہماری خانقاہ ہے، وہ ان کی خانقاہ ہے، وہ ان کی خانقاہ ہے۔ جب یہ سنو تو سمجھ لینا خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے۔ اور جب کسی خانقاہ میں بیٹھے ہو اور ذکر آئے کہ خانقاہ ہے، وہ سبھی کو جانتے ہو، جانتا ہوں وہ تو میری خانقاہ ہے۔ خانقاہ اشرفیہ کو جانتے ہو؟ یس جانتا ہوں وہ تو میری خانقاہ ہے۔ سمجھ لینا یہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ ہے۔ جب مجھے کون، یہ کون لوگ ہیں، میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، تو سمجھ لینا
یہ جو خانقاہ کہہ رہا ہے وہ خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے۔ تو ابھی دو چیزیں آ گئی ہیں، خانقاہ اور خامخواہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھیے، ایک اور زبردست کام، میں اس کام کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اور یہ واقعی ہڈن تھا اور جس نے بہت زمانے تک نقصان پہنچایا۔ وہابی سب جانتے ہیں، ان کے محلے میں موجود ہے نا، یہ فلاں محلہ یہ وہابیوں کا ہے۔ رافضی شیعہ آپ بتا دے تو فلاں محلہ رافضیوں شیعوں کا ہے۔ کل یہ مسجد کرے وہابی دیوبندی فلاں ڈھما یہ وہ کر دیا، کل یہ مسجد کرے شیعوں کی رافضیوں کی۔ کسی خارجی کی بھی مسجد بتا پاؤ گے؟ یا بتا، میں آپ ہی سے کہتا ہوں، مجھے ایک خارجی کی مسجد لا کے مجھے بتا دو، ایڈریس چاہیے مجھے، وہ محلہ بتاؤ جہاں خارجی رہتے ہیں۔ بغلیں جھانکے گیا، پر اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ خارجیت موجود نہیں ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ خارجیت نہیں ہے؟ بولیے یار، شرما نا، میں نے پہلی آپ کو کہا دربار ایسا ہے یہاں بنداس رہو، کوئی ڈر نہیں ہے۔ دھوا کے بولو یار، کیا بات کر رہا؟ یہ مت سمجھنا کام رک گیا ہے، یہ مت سمجھنا جس نے اپنے پیر کو مردہ مان لیا ہے چپ چاپ ہٹ جائے۔ وہ کل بھی تھے ہمارے ساتھ، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک ہمارے ساتھ۔ اتنے ہی اسپرٹ سے، اتنے ہی جوش کے ساتھ جیسے آپ ان کی ظاہری حیات کے ساتھ کام کر رہے تھے، اسی طرح ان کے جانشین کے ساتھ مل کر آپ کو کام کرنا ہے۔ یہ مان لینا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ مان لو، یقین کر لو وہ تمہیں سن رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر نگاہ رکھے ہیں۔ مت دینا، بڑی محنت کیا ہے تمہارے ساتھ، راتوں کا خیال نہیں کیا، اپنی بیماری کا خیال نہیں، چلنے میں پریشانی ہے تو آسان ایک ایک کر آپ تک پہنچے۔ 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے جیپ میں، گاڑیوں میں بیٹھ کے گئے ہیں، تکلیف ہے، پر وہ آپ کے پاس گئے ہیں نذرانے کے لیے نہیں، نذرانے کے لیے نہیں، دین دینے کے لیے گئے، نبی اور آل نبی کی محبت دینے کے لیے گئے، ایمان تمہارا سلامت رہے، اس لیے انہوں نے تمام تکلیفیں اٹھائی، لیکن کبھی احسان جتایا؟ بولو نہیں نا، راستہ دیا، دیکھو اس راستے پہ چلو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اگر یہ غلطی کر دی کہ میرا پیر اب دیکھتا نہیں، چونکہ اس کا مثال ہو گیا، یہ مت سمجھنا۔ اللہ کے نیک بندوں کی حیات اور ان کی ممات ایک ہی جیسی ہوتی ہے دوست، زندگی موت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہاں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اور یہ مت مایوس مت ہونا، جب دل میں خواہش پیدا ہو شیخ کو دیکھنا ہے، اپنے پیر کو دیکھنا ہے، سیدھے گھر آ جانا، گھر آ جانا، ٹھیک ہے؟ علی پاشا صاحب کو سامنے بیٹھال کے دیکھنا، ان کے صاحبزادے کو کرسی پہ بیٹھال لینا، ٹکر ٹکر دیکھنا، ان کے تمام بچوں کو، شبر پاشا کو جو مل جائے اسی کو بیٹھال کر دیکھنا، اور آل نہ ملے تو ہو سکتا ہے ایسی حالات ہو جائیں، آل نہ ملے، خاندان کا کوئی بھی ہو، آپ کے خاندان کا کوئی بھی ہو، ان کی نسبت سے اسے بھی بڑی محبت سے دیکھنا، یہ میرے پیر کے گھر کا ہے، میرے پیر کے خاندان کا ہے، اور یہ میرے پیر سے محبت رکھتا تھا، میرے پیر کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اس بنیاد پر عزت دو اور محبت۔ وہ بھی نہ ملے تو کیا کرو، وہ بھی نہ ملے تو کیا کرو، کہاں تک جانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ان کے خلفاء اگر آس پاس کہیں ہوں تو
انہیں بیٹھا دو، انہیں محبت سے دیکھو، یہ کہتے ہوئے یہ میرے شیخ کے خلیفہ ہیں، میرے شیخ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے، اپنے شیخ کی شکل ان کی شکل میں دیکھو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہی کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ دوست کچھ رکا نہیں ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ پریشانی تو ہے، اور کوئی مسجد ملتی نہیں، محلہ ملتا نہیں، کیا خارجی نہیں ہے؟ یہ کیا تخیلی بات ہے، امیجنری بات ہے؟ یا کسی نے افسانہ لکھ دیا کہ خارجی بھی ہوتے ہیں؟ بولو کیا یہ سچ ہے؟ خارجی ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے؟ تو اب ابھی پتہ نہیں لگا مجھے، ابھی بھی نہیں پتہ لگا۔ بس وہ چکر کیا ہے نا، میں ادھر سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھے نا؟ کہ بہت بار میں محفلوں میں بیٹھا ہوں، کوئی بات آہستہ سے ہوئی نہیں، جو بھی ہوئی ببانگے دوال ہوئی، اور دم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے۔ کبھی تو بول بھی دیتا تھا ادب سے، حضرت تھوڑا سخت نہیں ہو کیا میاں باتاں کرتے ایسے تھوڑی نہ چلے گا، بالکل مضبوط رہیے۔ میں آپ کو پسند اسی لیے کرتا ہوں کہ مجھے جھلک نظر آتی ہے، ہاں مجھے امید ہے کہ مشن کو آپ لوگ آگے بڑھاؤ گے، بالکل گھبرانا نہیں، بولو، سنو بھی اور بولو بھی۔ تو دوست نہیں ملتے ہیں بھی، دکھتے بھی نہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی بتا دوں، یہ آپ کی مسجدوں میں بھی ہے، آپ کے محلے میں بھی ہیں، پر آپ پہچان نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی آستینوں میں ہے، یہ آپ کی آستینوں میں ہے، آپ کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم خارجی ہیں۔ وہابی تو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط ہی انفارمیشن ہے، پر غلط انفارمیشن پر اپنی عمارت کھڑی کر لی، سمجھ رہے نا؟ اسی پہ بولا چلا جا رہا ہے، غلط انفارمیشن ہے اس کے پاس، اس کے لیک آف نالج ہے، علم کی کمی ہے۔ رافضیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، علم کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک کھڑی کر لی بلڈنگ پر، بول رہے ہیں ہم رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی کہتا ہے ہم وہابی ہیں، تبلیغی کہتا ہے ہم تبلیغی، جماعتی کہتا ہے جماعتی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ناصری ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم خارجی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، نہیں چھپاتے ہیں، پہچانیں گے کیسے؟ بڑا مشکل ہو گیا۔ میری مسجد میں میرے بغل میں ہے، آستینوں میں، اور پہچانتے کب ہیں؟ جب یہ بولتا ہے، اور کب بولتا ہے؟ جب مولا کی بات کرو، مولا کی بات کرو پریشان ہونے لگتا ہے نا؟ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں پہچان بتا رہا ہوں، یہ غلطی میں مت پالنا، میں اسلاف کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صحابہ میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ جب صحابہ یہ چاہتے کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے، خارجی کون ہے، تو وہ کچھ اور نہیں کرتے تھے، مولا کی بات کرتے تھے، مولا کی بات کرتے تھے۔ جس کے چہرے پہ خوشی دیکھتے سمجھ جاتے یہ اپنا ہے، اور جس کے چہرے پہ شکن پاتے سمجھ جاتے یہ منافق ہے، یہ خارجی ہے۔ رافضیوں نے اپنا نقصان پہنچا دیا اپنے تک، لے آئے اپنے گھر نقصان، اس لیے وہاں نہیں جاتے۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ جو فائدے میں کھڑے ہیں، جو راہ راست پر ہیں، جو جنت کی راہ پر چل پڑے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، محبت نہیں مودت۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جب نعرہ لگاؤ تو
عشق محبت نہیں، یہ نعرہ لگاؤ، عشق مودت، آل محمد 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 آل محمد۔ یہ وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتی اور صحابہ کا احترام و عزت کرتی، تو یہ منافع میں ہے نا، کامیاب جماعت ہے۔ اور اس خارجیوں ناسیوں کا مقصد کیا ہے؟ اسلام اور اسلام کو نقصان پہنچانا۔ تو جہاں اسلام ہے، جہاں دین ہے، یہ وہیں گھسیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چور کہاں چوری کرے گا؟ جہاں مال ہے۔ تو خارجی کہاں پہنچتا ہے، ناسی کہاں پہنچتا ہے؟ جہاں دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، مودت ہے، کہاں پہنچتا ہے؟ تو آستینوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ اسی لیے آپ کو بڑی حیرت، آپ بھی حیرت میں زدہ ہو جاتے ہو جب وہ بولتا ہے تو پلٹ کے جب دیکھتے ہو اس کو، ارے یہ تو علامہ مولانا مفتی صاحب، انہیں تو ہم ٹماٹر نہیں سمجھتے تھے، کنفیوز ہو گئے آپ، یار یہ ایسے نہیں ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہوں گے۔ ان کے تو بڑے ڈھیر سارے شاگرد ہیں اور لمبا چوڑا القاب و آداب ہے، اتنے لمبے چوڑے کہ قسم خدا کی اگر القاب و آداب کو اللہ رب العزت ایک دن کی زندگی دے دے تو نہ جانے کتنے صبح مردہ پائے جائیں، جانے کتنے مردہ پائے جائیں گے، یہی القاب و آداب گردن دبا دیں گے، تو استعمال میں ایسے۔ بہرحال دیکھو بھائی، جو بھی بولا جوش کو بولا اور کنٹرول خود کر رہا ہوں، کیونکہ ایسے کے ہاں آیا ہوں جس نے بہت محبت دی ہے، ہمیشہ نوازا۔ فرمائی اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے ہمیشہ اپنا وقت وہ تیار رکھتے تھے، جب ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، اس کام کو ضروری ہے پورا کرنا۔ اور ورلڈ صوفی فورم میں جتنی محبت کے ساتھ وہ آئے ہیں، اس میں ایک واقعہ جو کہ آپ تو جانتے ہیں، برجستگی تھی، فوراً جو سوال اور فوراً جواب تھا، سیدھا سیدھا۔ تو میں سبھی سے مل رہا تھا، چونکہ میزبان تھا، تو میں نے یہ کہا، جو بھی لوگ مہمان آئے تھے سبھی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے آنے میں اگر کوئی تکلیف ہوئی ہو، یہاں ٹھہرنے میں کوئی تکلیف ہوئی ہو، میرے انتظام میں کمی، اتنا بڑا پروگرام ہے، ضرور کمی رہ گئی ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ تو عمر کے مطابق میں سبھی سے یہ جملے ادا کر رہا تھا جو ایک میزبان کی ذمہ داری تھی۔ یہی بات میں نے حضرت کے سامنے بھی کہی تھی، تو فرماتے ہیں آپ کو یہ سب جملے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مزاج تھا آپ کا، برجستگی دھاڑ جواب لو، فارمیلٹی ولٹی مت کرو، جو ہے دل میں وہی بات کرو۔ معاملہ تو یہی چیز جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ تھی میرے لیے۔ آپ کو ان سب باتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں حضرت؟ اکثر مشائخ میں گفتگو ہوتی تھی، کیا کبھی ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں گے؟ تو جواب آتا تھا ہمیشہ حشر میں، محشر، میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے۔ آپ کو ان تمام جملوں کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے دلی میں اکٹھا کر دیا، اب اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کس حد تک کمپلیمنٹ دیتا ہے، کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کتنا کانفیڈنس دیتا ہے، تبھی وہ چھوٹا اپنی زندگی میں کچھ کر پاتا ہے، کچھ کرنے کی ہمت کر پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب ان کے چھوٹے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہمت دی ہے، ہمت مت توڑنا۔ مشن جو آپ نے قائم کیا، اسی مشن پر آگے بڑھتے جاؤ۔ آپ لاوارث نہیں ہو، آپ کے وارث کی شکل میں
ٹھیک ہے، علی پاشا صاحب موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مایوس نہیں کریں گے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔